ناظرین السلام علیکم، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایکسکلوسیو پروگرام ہے، اس شخص کے ساتھ دوبارہ ایک پروگرام ہے جو کسی جگہ پر پہلا قطرہ بارش کا ثابت ہوا اور پھر بارش ہی برستی رہی اور ابھی تک برسی رہی ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ ہیں رکن قومی اسمبلی محمود مولوی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آپ تو بارش کا قطرہ پہلا ثابت ہوئے سر، قدرت کا آپ نے تو سوراخ بنایا اور پھر اتنا بڑا سوراخ بن گیا۔ تو یہ تو عمران خان تو آپ سے بہت ناراض ہوں گے سر، کیونکہ آپ ہی کی لائن پہ سب چل دیے۔ نہیں، یہ قدرت کا کھیل ہے، مجھے انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ قدرت کا کھیل ہے؟ ہاں، قدرت کا کھیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ سب رب دینے والا ہے، انسان کے بس میں تو کچھ بھی تو نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ایک بہت بڑی ہائپ ملی تھی عزت کی، اور آج وہ پاکستان کی سیاست میں کافی پستی پہ جا چکے ہیں؟ بالکل، اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ دیا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ مینٹین نہیں کر پائے۔ مطلب میں یہ کہوں گا اس کی وجہ یہ کہ اتنا بڑا رتبہ، اتنی عزت، اور اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ہم نے بدقسمتی سے نہ عوام کے لیے کچھ کیا، اور کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی کہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو اسی لیے متکبر تو بہت تھے سر، فرعونیت اس میں تھی، گھمنڈ بہت تھا۔ آپ بھی قریب رہے ہیں، میں بھی قریب رہا ہوں، تو یہ سب تو چیزیں بہت تھی۔ اور آپ ان کے پرانے جتنے دوستوں سے ملیں، آپ کرکٹر سے ملیں، وہ کہتے ہیں یہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ تو وہ چیزیں ہوں، اور پھر ایک طرف فوج آگے کھڑی ہو جائے پوری کی پوری، دوسری طرف جوڈیشری ساتھ ہو جائے، اوپر ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہوں، سوشل میڈیا بتا رہا ہو کہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، 80% عوام اس کے ساتھ ہے، اور ایک شخص جو متکبر ہے پہلے سے، اس کا کیا حال ہوگا سر؟ اس کا وہی حال ہوتا ہے جو کہ آج حال ہوا ہے، جو ہوا ہے۔ اچھا سر، ابھی ریسنٹلی آپ نے چھوڑ دیا تھا، میرے ساتھ بھی آپ نے انٹرویو کیا، اور آپ نے 3 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اصولی اختلاف کیا عمران خان سے، اور اس کے اوپر عمران خان سے ان کے اختلافات ہوئے شدید، یا تو وہ خود چھوڑ گئے یا نکال دیے گئے۔ دوسرے 9 مئی سانحہ کے واقعے کے بعد ایک بڑی لسٹ ہے جنہوں نے اس اقدام کو کنڈیم کیا اور پی ٹی آئی سے اپنی علیحدگی کر لی۔ تیسرے وہ ہیں جو سدا بہار لوٹے ہیں، جو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، مثلا انہوں نے دیکھا کہ اب یہ پارٹی ڈوب گئی ہے تو انہوں نے چھلانگ مار دیا۔ تو 3 قسم کی چھلانگ ماری گئی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ اب سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سیاست کی اور پی ٹی آئی میں شمول ہوئے، اور پھر ایم این اے شپ آپ کو ملی اور آپ نے کام کیا ماشاءاللہ۔ تو اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آیا یہ پی ٹی آئی تو آپ چھوڑ چکے ہیں، اور مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ پچھلے دنوں آپ سمیت 3 اراکین نے شاہ محمد قریشی سے جیل میں ملاقات کی ہے، تو اس کا کچھ احوال بتائیں گے سر؟ دیکھیں، شاہ صاحب سے بھی سیاست کے اوپر ہی بات ہوئی، اور ملک کے اوپر زیادہ بات ہوئی کہ ملک کے مفاد میں اور انٹرسٹ میں کیا ہے۔ دیکھیں نا، کسی ایک شخص کی وجہ سے ہم اس وقت 22 کروڑ کی آبادی کو سٹیک پہ لگا لیں، اور جو اکنامی کا ستیہ ناش ہوا ہے ایگوز کی، دیکھیں کچھ لوگوں کے ایگو کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچے۔ تو شاہ صاحب بڑے قداور اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے بہت سی چیزوں پہ اتفاق کیا کہ جی ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں وقتی ہوتی ہے، انسان ہر آدمی کو آنا جانا دنیا میں رہتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پبلک کے مفاد میں کیا ہے، ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ اگر ملک اور پبلک کے مفاد میں تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور یہ ایگزامپلز جو تھے بے نظیر صاحبہ کے ٹائم پہ تھا، امین فہیم والا قصہ یاد ہے، اور نواز شریف بھی نکل کے، دیکھیں چیزوں کو دیکھنا ہے مفاد میں کیا ہے۔ صرف اور صرف ہم فوج کے ساتھ لڑتے رہیں اور عوام کو لڑاتے رہیں، میں خود نہیں لڑتے ہیں، دیکھیں بدقسمتی یہ عوام کو لڑانا جو ہے یہ بڑا جو ہے میں کہوں گا غلط انداز ہے زندگی کا۔
غریب آدمی دیکھیں جو آج بچے وہاں پکڑے گئے اور ان کو آگے جا کے سزائیں ملیں گی، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ مستقبل تباہ ہو گیا سر، مستقبل ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس جگہ کے اوپر یہ جس کو کہیں گے کہ یہ پروٹیسٹ رکھا گیا ایسے جگہوں پہ، اور پھر موب جب آئے گی، نہیں ڈائریکشن بھی تھی نا سر، ڈائریکشن بھی تھی۔ دیکھیں ڈائریکشنز تو آپ یہ دیکھیں نا، کئی مہینوں سے فوج کے اگینسٹ تھی، جب تلک زبانی کلامی چل رہا تھا تو فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ زبانی کلامی بہت سے لوگوں نے اور بھی یہ باتیں کی ہیں، مگر جب گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اس کا ریئیکشن تو آنا ہی تھا۔ فوج اتنے آرام، دیکھیں نا کہ مین وجہ یہ ہے کہ اگر فوج اس وقت اس چیز کو لائٹلی لے تو یہ تو ملک ختم ہو گیا، تو ایکشن تو لینا ہی تھا، ان لوگوں کو بدقسمتی سے سزا دینا پڑے گا۔ کیونکہ سر یہ تو ایک منظم ایک سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ احتجاج ہوتا ہے تو وہ کئی جگہوں پہ جاتا ہے، یہ تو ایک ڈائریکشن ہمیں نظر آ گئی تھی کہ جناب جو بھی فوج کی تنصیبات ہے، جس بھی شہر میں، ایون کراچی میں بھی رینجرز اور فوج کے اوپر حملے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری منظم سازش کے تحت یہ ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا بات ہوئی اور وہ کیا آپ دیکھیں شاہ صاحب ان چیزوں سے بالکل ہی اگینسٹ تھے اور ہے، کیونکہ شاہ صاحب ان لوگوں میں سے، کیونکہ اس وقت پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ کبھی بھی فوج سے تنازع نہیں چاہ رہے تھے، بہت سے لوگ تھے، اور کئی میٹنگز میں لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی وی شوڈ ناٹ confrontate the armed forces because they are the backbone of the country. Unfortunately کچھ لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم یوں کر لیں گے، اینڈ فوج کو بیرکس میں ہونا چاہیے یا جو ہے بارڈرز پہ ہونا چاہیے، جس پہ میرا ان کو جواب یہ تھا کہ اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں بیرکس میں ہونا چاہیے یا جس کو کہیں بارڈرز پہ ہونا چاہیے، ہماری جو سول انتظامیہ ہے اس ملک میں ابھی تک اس قابل نہیں ہوئی ہے بدقسمتی سے۔ آپ یہ دیکھیں نا، سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ایون بارش، لا اینڈ آرڈر، ہم ہر چیز میں فوج کو طلب کرتے ہیں۔ اس کی ہے کہ اگر ہماری سول انتظامیہ فیل ہو جائے تو فوج دوسرے چیزوں میں انٹرسٹ لے، یہ ملک کہاں سے کہاں ترقی کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سول انتظامیہ ہے ہی نہیں، اللہ نہ کرے ذرا سا میں کہوں گا ہلکا پھلکا بارش بھی تیز ہو جاتی ہے، آپ کراچی کو ہی دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی فوج کو بلا لیں، لا اینڈ آرڈر کا ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، اتنے سالوں سے رینجرز ادھر ہیں، پولیس کا ہے، مگر کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ پہلے ہم اپنے انتظامیہ کو جو ہے اس قابل کریں، پھر جا کے آپ یہ کہنے لیکن سر میں پھر سوال دہراؤں گا، کیونکہ میں وہ گفتگو سننا چاہ رہا ہوں جو آپ 3 لوگوں نے شاہ محمود قریشی سے جیل میں کی، اور پھر کیا انہوں نے پیغام دیا آپ کو، میسج کیا، اگر وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے، پی ٹی آئی چھوڑیں، یہ تو کنڈیم تو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن آپ کی گفتگو کیا ہوئی تھی؟ دیکھیں ہماری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ شاہ صاحب آپ سینئر ہیں سب میں، اور آپ جو ہے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں، ٹھیک ہے نا، خان صاحب سے بات کریں کہ اس وقت جو ہے فوج اور پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کے اگینسٹ ہے، آپ یہ جو ہے پارٹی بچائیے، انڈیویجولز کو دیکھیں، آدمی ایک اگر پیچھے ہو جاتا ہے، یہ 27 سال صرف خان صاحب کے نہیں لگے، بہت سے لوگوں کے لگے، ٹھیک ہے نا، تو جب اتنے لوگوں کے اسٹیک ہے، چاہے وہ آپ ایک ورکر سے لے کے جو سینئر قیادت ہے، ان سب کے 27 سال لگے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یا 2 آدمی کے نہیں لگے، لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کیا ہوا پھر، کیا کہا شاہ صاحب نے؟ شاہ صاحب نے بالکل اگری کیا، کہنے لگا بالکل صحیح ہے، اور بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں، میں بات کر کے دیکھوں گا اور پھر ان کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ شاہ صاحب نے کہا۔ تو آپ کی وہاں یہ بات تو ہوئی ہوگی سر کہ اگر یہ آپشن نہیں ہوتا ہے اور وہ قائل نہیں ہوتے ہیں تو پھر اگلا کیا اسٹیپ ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے شاہ صاحب کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ آسان نہیں ہے قائل کرنا، اور دوسری بات ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی پاور کو پیچھے ہو جانا، مگر وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے پارٹی سفر کر رہی ہے، پارٹی سفر کر رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کراچی میں جو ہوا، دیکھیں یہ ہم نے جو ہے کراچی میں
جماعت اسلامی کے ساتھ کولیبریشن کیا، اتحاد کیا، اور آپ یہ دیکھیں بیک آؤٹ ہو گئے 30-32 آدمی جو بیک آؤٹ ہوئے۔ وہ لوگ اس لیے بیک آؤٹ ہوئے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو حلقوں میں اپنے لوگوں کے کام کرانے ہیں، اگر وہ ادھر جاتے ہیں، یہاں تو کوئی سرپرستی نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں سندھ کے جو ابھی نئے پریزیڈنٹ لگے ہیں بہت اچھے، علیم عادل شیخ صاحب لگے ہیں، اس سے علیم عادل شیخ صاحب اچھے آدمی ہیں؟ نہیں میرے حساب سے دیکھیں پارٹی کس لحاظ سے دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہیں۔ کہاں سے پولیٹیکل ورکر؟ دیکھیں میں آپ کو اس لیے مثلا سوری سر میں حجت اس لیے کروں گا کہ ان کا نام تو کبھی بھی وہ پولیٹیکلی تو نہیں رہے سر۔ نہیں دیکھیں دونوں بھائی کے بارے میں تو سر بہت لوگ دیکھیں میں ہاں یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ رہے ہیں اس سے مگر پہلے۔ ایک بار میں بتاؤں، دیکھیں ایکٹیو رہے ہمیشہ، مثلا کس معاملے میں سر؟ ہر چیز دھرنے کے معاملے میں ہر چیز میں ایکٹیو ہی رہے۔ چلے سر ان کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں، میں اس سے میرے پاس بھی بہت گراؤنڈ ہے اس میں۔ میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طے ہو گیا وہاں پہ، کیونکہ میں وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، لیکن کیا یہ بات ہوئی تھی کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ مثلا شاہ صاحب رہیں گے پی ٹی آئی میں، چھوڑ دیں گے؟ اس کی بات یہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وقت دیکھ کے پھر وہ بتائیں گے، ٹھیک، تو اسی لیے ابھی رابطہ ہوا سر، ان کی ملاقات تو ہو گئی؟ ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، میرا خیال سے ان کی مزید ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ اچھا آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں شاہ محمود قریشی؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ملاقاتیں ہوتی رہی، الٹیمیٹلی ہر چیز ٹیبل پہ آ کے سیٹل ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن جس شخص سے آپ ٹیبل کی بات کر رہے ہیں سر وہ اس کے لیے یہ ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیں بدقسمتی آپ کس سے ٹیبل کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی سے؟ چلیں سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں دیکھیں آپ عمران خان سے کہہ رہے ہیں تو عمران خان تو ٹیبل پہ بیٹھنے والے تو ہیں ہی نہیں۔ مگر دیکھیں مجھے صرف یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ان سے ملاقات ہو گئی، اور یہ جو جیل میں ایک چیز بڑی پازیٹیو ہوئی کہ جناب عالی عمران خان صاحب سے کہا جائے کہ آپ پارٹی سے دور ہٹ جائیں اور چیئرمین شاہ محمود قریشی بن جائیں تاکہ پارٹی کو بچائی جا سکے جو بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی صاحب ایگری کر گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس مسئلے پہ جا کے عمران خان سے بات کی، ڈیفینیٹلی اب تو آ گئے ہیں، بات بھی ہوئی ہے، تو پھر ان کے بعد آپ کی بات ہوئی کہ کیا عمران خان راضی ہو رہے ہیں اس پہ یا نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس کے بعد جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ٹائم ہونا دینا چاہیے، کیونکہ ایک دن میں یہ کس نے کہا؟ شاہ محمود قریشی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں میں نہیں مان رہا، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا عمران خان نے یہ جملہ سننے کے بعد سوچنے سمجھنے کی بات کی؟ میں تو میٹنگ میں تھا نہیں وہاں، اور کیا ہوا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پوچھا نہیں آپ نے؟ میں نے پوچھا نہیں، اس کی وجہ کہ دیکھیں اگر کوئی ریئیکشن نیگیٹو بھی آتا ہے نا تو وہ عام حالت میں لوگ باہر۔ اچھا آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے عمران خان نہیں مانتے تو شاہ محمود قریشی کی ڈائریکشن کیا لگتی ہے؟ آیا وہ آپ کی طرح پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوں گے اور کسی نئی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ میرا خیال سے وہ یا بائی فورس جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کو ایکسپیل کر دے گی؟ دیکھیں بائی فورس تو میرے خیال سے آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ 30 تاریخ کو کیسز لگے، بہت سارے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ جی وہ نااہلیت والا اور سزا تو بالکل ہے، تو آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس کی وجہ کہ اس کے بعد یہ ریئیکشن بڑا آسان ہو جائے گا نا چیزیں۔ لیکن وہ کہہ بھی چکے ہیں، وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر میں مجھے کچھ ہوتا ہے تو پھر چیئرمین، مطلب مجھے کچھ ہوتا ہے، اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو ٹیک اوور کرنا ہی۔ سر وہ پرویز الہی بیٹھے ہیں صدر کے طور پر، میڈم بشرا بھی۔ اب دیکھیں اگر وہ خان صاحب بیگم صاحب کو کرتے ہیں تو اس میں کوئی چیز مذائقہ نہیں ہے، وائی ناٹ، دیکھیں نا وہ فیملی میں رہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بٹ انہوں نے خود ٹی وی پہ کہا ہے کہ اگر مجھے اوبیسلی نااہلی ہو جاتی ہے تو پولیٹیکل سینئر موسٹ وہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کہا ہوا ہے انہوں نے۔ لیکن سر میری بات سنیں، خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ کریں سر؟ ہوتا کے لیے ان کی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جس کے اوپر ہم اسٹینڈ لے کے انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ پورا۔ اب دیکھیں نا کل وہ نااہل نہیں ہوئے، اور اگر ہو جائیں اس کو ہوتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی شاہ محمود قریشی نہیں چاہیے، اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے سر۔ دیکھیں اگر وہ چیز کو آپ کے نالج میں بھی ہے؟ نہیں وہ ہے، مگر دیکھیں بعض وقت ہوتا یہ ہے نا کہ اس وقت مفادات کی بات آتی ہے، مفادات اور آپشن نہیں ہے۔ آپشن جب نہیں ہوتا آدمی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ۔ پرویز الہی کہاں جائیں گے سر؟ دیکھیں پرویز الہی ایم ایل کیو میں تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہیں مگر آج دیکھیں نا وہ ان سے ملنے جیل میں گئے تھے۔ ضرور جائیں گے، ان کے بھائی رشتہ داری ہے، لیکن سر اگر پرویز الہی کو وہ لاتے ہیں تو چودھری سرور چلے جائیں گے، اور اس وقت پی ایم ایل کیو جس طرح ایمرج کر رہی ہے وہ تو چودھری سرور کر رہے ہیں۔
14ویں سرور کی موجودگی میں پرویز الہی آئیں گے تو 14 سرور مائنس ہو جائیں گے. پرویز الہی تو نہیں رہنے دیں گے پھر ان کو. دیکھیے اب وہ تو بڑا مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی وہاں جائیں گے. بھائی دیکھیں اگر کیا پرویز الہی صدر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ میرا اگلا ہدف پی ٹی آئی میرا مگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز الہی صاحب would not be that acceptable in the party compared to شاہ محمود قریشی. اچھا یہ میرا ایک یہ ہے. تجزیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پارٹی میں لیکن اگر عمران خان یہ اعلان کر دیں کہ جی پرویز الہی صدر ہوں گے تو پھر ایکسیپٹ ہوگی؟ نہیں، میں کہوں گا ایکسیپٹنس تو ہوگی مگر اس درجے کی نہیں ہوگی جو درجے کی خان صاحب کے کہنے کے باوجود. بالکل اب حالات ایسے ہو گئے نہیں. ہاں ڈیفینیٹلی اس کی وجہ ورنہ تو کل تک خان صاحب جو ہیں وہ فرعون کو ایماندار کہہ دیں تو وہ دیکھیں وہ تو دیکھیں وقت کی میں نے آپ کا نا بات ہوتی ہے. آج کل ایسے حالات آج کل دیکھیں میں بتاؤں اب لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ جو خان صاحب خود کہتے تھے کیا ہم غلام ہیں، تو آج لوگ پارٹی میں بھی کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹیز میں ایز پارٹی کی بات نہیں ہوں، زیادہ تر پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اور میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. جب اسمبلی چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی 80% سے زیادہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی اس وقت انہوں نے کہا نہیں چھوڑنی چاہیے، چھوڑ دیا چلے. اس کے بعد جب کے پی کے اور پنجاب کو ڈیزالو کرنا تھا، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں 95% لوگوں نے منع کیا مگر وہ پریویل کر گئے. تو اب لوگ سوچ رہے ہیں اور کہ یہ اب لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی. دیکھیں میجورٹی آج بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہم نے اسمبلی فیلڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. دیکھیں ہم نے تو وہ کام کیا جیسے بچے ہوتے ہیں وہ کرکٹ گراؤنڈ پہ جی اگر آؤٹ ہو گیا مجھے نہیں کھیلنا ہے، بلہ اٹھایا اور انہوں نے کہا ایسے ہوتا نہیں ہے ایک پالیٹکس میں. اب عمران خان پولیٹیشین تو نہیں تھے نا، آپ لوگوں نے اٹھا کر ان کو لیڈر بنا دیا، قائد بنا دیا. ان کی صلاحیت ہی نہیں تھی، یہ سب ٹیمپرامنٹ ہی نہیں تھا. دیکھیں ایک چیز وہ تو ایک ہیرو تھے اور وہ انہوں نے سوچا کہ بس جو میں کہہ دوں گا وہی ہوگا، اور ہوا. پی ٹی آئی میں ایسے ہی ہوا ہے. دیکھیں وہ ہوا ایسے ہی. اور یہ میں بتا دوں کہ وہ پولیٹیشین بن گئے تھے. باقی جو ان کی فنشنگ اور اس پوزیشن پہ پہنچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا پورا سپورٹ تھا. ٹھیک ہے نا سر، کون سی ایسا لیڈر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے نہیں آیا؟ لیکن کیا جو بھی آئے ہیں وہ اتنی میچورٹی، اتنی انکمپیٹنسی دکھائی ہے یا ون مین شو دکھایا ہے؟ اور دوسری جو بھائی نواز شریف لے لیں آپ، ایون ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بھی کوشچن مارک آتا ہے، الطاف حسین صاحب پہ بھی آتا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کے پہ آتا ہے. وہ مٹی پاؤ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. کون سا یہ جو پاکستان استحکام پارٹی بنی ہے، پاکستان کے اندر کون سا ایسا سیاستدان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جی گراس روٹ سے آیا ہوں؟ یہاں تو آئے سبھی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا پوٹینشیل. سر تو خان صاحب کے اندر تو سیاسی شعور تھا ہی نہیں، یا تھا؟ سیاسی شعور ہوتا تو مشاورت ہوتی. دیکھیں وہ تو مشاورت پہ میرے خیال سے یقین ہی رکھتے اور وہ پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سوچے نا تو یہ ہوتا. ویسے تو کوئی سیاسی جماعت میں ڈیموکریسی نہیں ہے، میں تو ایگری نہیں کرتا. یہ جو دوسری سیاسی جماعتیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی ہے؟ ہاں کم ان زیادہ کی بات ہو سکتی ہے. سر آپ کے ہاں تو تھی نہیں، وہ تو ون مین شو تھا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں پھر واپس آ جائیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اب میں آتا ہوں ایک اہم بات. سر جی آپ کون سی سیاسی جماعت جوائن کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں میں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں آفر آئی ہے سر؟ جی میرے پاس جو ہے آئی پی پی سے بھی آفر ہے. آئی پی پی؟ ہاں اچھا یہ استحکام پارٹی سے پاکستان. اچھا میں آئی پی پی سے سمجھ جاتا ہوں. مگر وہ آئی پی پی ہو گیا نا. ٹھیک ہے بالکل. اس سے آفر ہے. پی ایم کیا بولتے پاکستان پیپلز پارٹی سے آفر ہے. ٹھیک. ایم کیو ایم سے آفر ہے. ٹھیک. اس کی وجہ اب یہ میں اسی پہ سوچ رہا ہوں کہ آیا میں پولیٹکس میں جاؤں یا نہ جاؤں. اس کیوں یہ کیوں سوچ رہے ہیں سر؟ کیونکہ آپ تو پولیٹکس میں آ چکے ہیں، انٹر ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے لوگ صرف اس بنیاد پر پولیٹکس سے پیچھے ہٹیں گے تو وہ جو جگہ خالی ہوگی اس میں تو پھر علیم عادل شیخ جیسے ہی لوگ آئیں گے نا. سر دیکھیں ہوتا یہ کہ پولیٹکس میں ہم آئے تھے، کم از کم میں اپنے لیے کہوں گا کچھ بہتری کے لیے.
बदकिस्मती से लोगों को ज़्यादातर मैं कहूँगा ना आवाम से कोई हमदर्दी ये नहीं तो बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही सोच के आप बैठ जाएं, भाई देखें ना कतरा कतरा पानी मसलन बनता है, एक इंडिया का ले लें, वो जो कौन सी पार्टी आम अब वो गुजरात गया है, ठीक है ना जी, पंजाब दिल्ली उड़ा दिया ना, एक आदमी था, इंटर हुआ ना सर। तो अगर वो ये सोच देता कि 1 अरब की आबादी में जहाँ सियासी गदागर बैठे हुए हैं, जहाँ सियासी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खून चूसने वाले हैं, वहाँ एक आम पार्टी की क्या हैसियत थी उस आदमी की, लेकिन जगह बनी। तो सर आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे सियासत करनी है? मैं यहाँ पे ला रहा हूँ आपको। अब आती है कि जी अगर सियासत करनी है तो क्योंकि आप कराची में रहते हैं, तो कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो आप समझते हैं जिसके ज़रिए आप कुछ काम कर सकते हैं? कहाँ माइंड आपका लग रहा है? देखिए इस वक्त तो देखिए कराची में अगर रियलिटी को देखें 3 ही पार्टी हैं। MQM है, जमात इस्लामी है और MQM, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी। ठीक। PTI भी एक अभी भी मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तो छोड़ चुका हूँ, मगर एक हैसियत रखती है, इसमें कोई डाउट नहीं। 4 पार्टीज हैं, ठीक है ना। जमात इस्लामी के अपने नज़रिया है, ठीक है ना। MQM भी बड़ी एक्टिव पार्टी है और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में MQM काफ़ी सीटें ले जाएंगी। ये मैं आपको आज बड़ी न्यूज़ बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपकी प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि MQM आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में अपने आप को रिपेयर कर लेंगे, जो रिपेयर कर लेंगे। और जो मैं देख रहा हूँ कि 8 से 10 सीटें नेशनल असेंबली की मिनिमम ले जाएंगे। बड़ी बात। उसकी वजह देखें 22 सीटें होती हैं, 22 में से अगर 8 से 10 लेके गए MQM, पीपल्स पार्टी के 3-4 तो सर है ही, पार्टी के 3-4 है, मगर जो क्योंकि वो अभी मेयर उनका आया है तो वो अगर और ले लेंगे वो, अगर वो एक्टिवली काम करे। ये तो मैं आपसे अभी सवाल आगे जाके करूंगा पीपल्स पार्टी का, अभी तो मुझे सिर्फ ये बताएं। वो 6 से ले जाएंगे, चलें 6 ले जाएंगे, 10 और 6 16 चली गई, बाकी रह जाएंगी जो है 10 और 6 16। फिर जमात भी है, शायद नून लीग भी है, फिर उसके अलावा फिर जमात भी बनता है, फिर PTI को आप क्यों भूल रहे हैं सर? PTI को मैं इसलिए मैं भूल नहीं रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ PTI पिट चुकी है सर। हाँ, फिर भी है सर। देखिए कोई भी चीज, कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा सर उनको? कैंडिडेट मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि 2-3 सीटें आज भी PTI ले जाएगी, जो मैं देख, जिंदा रखना है। अगर शाह महमूद कुरैशी आ गए तो शायद मेरा ख्याल है होगी। बिल्कुल MQM की तरह ये जमात भी रहेगी। अच्छा सर, मैं जो पूछ रहा हूँ, तुम आपका रुझान इसका मतलब है, लग रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ आप सोच रहे हैं, मुझे अक्सर लग रहा है। नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, मैं मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं दूंगा इस वक्त आपको बिल्कुल लाइव दूंगा, मेरा मशवरा होगा। नहीं मशवरा लेने में कोई, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नहीं मशवरा लेने, क्योंकि अब MQM के अंदर वो वाली पॉलिटिक्स नहीं है कि जी वो जो एक खास पॉलिटिक्स थी उनकी, जी मार धाड़ फला देश बैठ। अब अच्छे लोगों के लिए रास्ता खुला है, और वो जो उनकी राब्ता कमेटी का एक था कि जी बने बैठे हुए राब्ता कमेटी के लोग, हिलते नहीं है जुलते नहीं है, वो चीज़ अलग हो रही है। अब थोड़े बेहतरी आ रही है, नए लोगों को वो मांग रहे हैं, और देखिए बेटरमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो मेन चीज, आपके साथ ऑप्शन पीपल्स पार्टी और MQM रह गई है ना सर? मेरे पास तो ऑप्शन पीपल्स पार्टी और MQM। इस्तेकाम पार्टी को क्या कहेंगे? इस्तेकाम पार्टी भी मेरे पास एक ऑप्शन है। कराची में क्या उसका है सर? देखिए उसकी पाकिस्तान में उसका क्या है? वही वाली बात होगी, पहला खतरे वाली बात। हाँ, अच्छा। इस्तेकाम पार्टी में अगर आऊंगा तो देखिए इस वक्त तो कोई आदमी आना नहीं चाह रहा इस्तेकाम पार्टी में, इस कराची से जो है ना, कराची में तो कोई, कराची में इस वक्त अगर नहीं, तो अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है और वो फिर वही बारिश का पहला कतरा बनना है तो इस्तेकाम पार्टी में। लेकिन सर ग्राउंड रियलिटीज नहीं है यहाँ पे कतरा जो है ना, इतनी सूखी जमीन है कि कतरा गिरेगा और पता भी नहीं चलेगा। देखिए इसमें ये कि अगर आप आज ज्वाइन करेंगे या कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा बनाने की क्रिएशन होगी सर। हाँ, क्योंकि देखिए एक होता है ज्वाइनिंग, एक होता है कि जी हम क्रिएट करूँगा। तो एक एडवांटेज इसका ये है
کہ میں اس کو خود کریٹ کروں گا. مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام پارٹی آپ کو سندھ کی لیڈرشپ دے دے ہاں اور آپ سے کہا جائے کہ کریٹ وتھ اے فری ہینڈ, ہاں تو اچھے لوگ کو ٹھیک ہے, نکال سکتے تو ہیں. پھر آپ نکال سکتے ہیں, بھلے یہ الیکشن نہ جیتے, ہاں آپ اگلا الیکشن تو اور ڈیموکریسی کے ساتھ بھلے میری ایج زیادہ ہے, میں رہوں نہ رہوں, مگر لوگ تو آ جائیں گے. نہیں, راستہ تو بنے گا, راستہ بن جائے گا. سرور کی ایج آپ سے کم تھوڑی ہے, ہاں وہ سب کی ہے, کر رہے ہیں. تو عمران خان کی ایج تو آپ عمران خان سے تو چھوٹے ہیں. عمران خان سے چھوٹا ہوں میں, چھوٹے ہیں نا, پھر سر وہ سیاست کر رہے ہیں تو اس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں نا. اعظم سواتی سر سنا ہے 85 سال کے, وہ سیاست کر رہے, اللہ سبھی تو سینئر ہیں سر. میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں, آپ سے تو بہت بڑے ہیں سر, ابھی وہ چوتھے وزیر اعظم بننے کی خواہش میں. ہاں بالکل, وائی ناٹ. تو پھر آپ یہ نہ کہیں سر, تو وہ ایک چانس ہے کہ اس کو زیادہ آپ کا جھکاؤ اس وقت کیا ہے, کوئی سوچا ہے سر؟ دیکھیں اس وقت میں جب میں اپنے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آدمی ذاتیات پہ, میں یہ دیکھتا ہوں, کبھی سوچتا ہوں کہ وائی ناٹ استحکام پارٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو اگر مجھے فری ہینڈ ملے, بڑی محنت کروں, اچھے لوگ لے کے آؤں, اور یہ نہیں سوچوں کہ بھائی جیت اور ہار ہے, کیونکہ خلا تو ہے نا سر, خلا ہے کراچی میں اس وقت پارٹی اور لیڈرشپ کی خلا ہے. یہ وہ پارٹی ہو جو کہ مفاہمت کی ہو. دیکھیں میرے پاس ایڈوانٹیج آج کیوں ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, میں نے زندگی بھر میں الیکشن بھی لڑا نا, کبھی کسی کو کوئی گالم گلوچ یا بدتمیزی کی بات نہیں سر. آپ کا ماشاءاللہ جب سے آپ سیاسی ہیں, سیاسی سے بھی پہلے آپ کا بہت اچھا ہے. میں تو یہ آپ کریشن کریں گے تو آپ اچھے لوگوں کو لیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ لیکن یہ بہت محنت کا کام, بہت محنت کا کام. آسان کام سب میں ہے کہ پڑھی بنائی پارٹی میں چلے جاؤ, سیٹ مل جائے گی. زیادہ آپشن کہاں ہے آپ کا, کچھ بتائیں گے؟ ابھی کچھ فائنل نہیں. دیکھیں میں آپ کو غلط نہیں کہوں گا, میں نے کچھ فائنل کیا نہیں ہے ایک دو دن میں, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے فائنل کرنا, بڑا ہے, ٹھیک ہے, آسان کام نہیں. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرف آدمی بیٹھے, اور کیوں آفرز آ رہی ہے آپ, آفرز بالکل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں سر, کراچی میں جو میئر کا ہوا ہے, جس میں پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا ہے, جماعت اسلامی, ویسے تو پیپلز پارٹی کی سیٹ زیادہ تھی, پھر جماعت کی تھی, پھر پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا, پی ٹی آئی کے لوگ بیک آؤٹ ہو گئے. بقول آپ کے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ اس لیے بیک آؤٹ ہو گئے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے یہاں پہ ووٹ دے بھی دیا تو مالیاتی اور انتظامی اختیارات تو صوبے کے پاس ہے, ایم کیو ایم والا مسئلہ ان کو بھی پیش آئے گا جماعت اسلامی کو. یہی وجہ تھی سر؟ دیکھیں یا کوئی دباؤ تھا؟ نہیں, میں آپ کا دباؤ نہیں کہوں گا. دیکھیں یہ گیم ایز پر نارم اینڈ پریکٹس کھیلا گیا. جب آپ نے قانون ایسے بنائے ہوئے ہیں نا, تو وہ بولتے ہیں نا, وہی شطرنج کی بساق پہ بالکل ایز پر نارمز کھیلا گیا. اس میں لوگ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں توڑ جوڑ کی سیاست بڑی نارمل چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر کسی بھی وجہ سے وہ 30 لوگ ٹوٹ گئے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو بڑا نارمل ہے نا. آپ کی کیا سینس ہے؟ میرا یہ سینس ہے کہ اس میں دونوں چیزیں انوالو شامل ہیں, دونوں چیزیں شامل ہیں. کا انٹرسٹ بھی ہے. دیکھیں ایک تو کینڈیڈیٹس ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں, دوسرا اپرچونٹی جو پیپلز پارٹی کو ملی کہ ان کو پہ ہاتھ رکھ کے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو کہیں کہ جی دیکھیں نا, اس میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی سے دیکھیں نا جو ٹاؤن کے چیئرمین بن گئے. ہمارے جو میں وہاں پہ تھا, پی ٹی آئی کے لوگ ٹاؤن کے چیئرمین بن گئے. کئی جگہوں پہ پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیے, ان کو بھی مل گیا چیئرمین ٹاؤن کمیٹی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے محمود صاحب, تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر ایم کیو ایم, جس کے بارے میں آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جب آئے گی, کیونکہ اس وقت لوکل باڈیز میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے کسی حد تک ریپلیس کیا ہے ایم کیو ایم کو, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے الیکشن ہی نہیں لڑا. ایم کیو ایم اگر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ووٹ جب لے گی یا اپنی جگہ لے گی تو پیپلز پارٹی کی بھی سیٹ کم ہوگی اور جماعت اسلامی کی کم ہوگی, یا یہ مینٹین کر لیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ یہ مینٹین اس لیے کریں گے کہ جماعت کی اگر سیٹ ہوتی ہے 1 سے 2, کراچی کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, پیپلز پارٹی کی 3 سے 4, جیسے آپ نے کہا, یہ بہت سے لوگوں کا انالیسس ہے, مگر میں اسی لیے ان کو 6 سے 7 کی بات کر رہا ہوں. میں جو 6 سیٹ, سر ڈیپینڈ تو کرے گا. دیکھیں نا, میں یہاں پہ ایک بڑا سوال کرنے جا رہا ہوں.
یہ 6 سے کیا یہ 10-12 بھی لے لیں گے, لیکن اسی وقت لیں گے سر, کیونکہ اب مرکز میں پیپلز پارٹی ہے, بہت مضبوط ہے. آپ دیکھیں 25 ارب کی دھمکی دی اور وزیر اعظم نے 1 منٹ میں دے دیا, تو مرکز میں تو یہ بہت مضبوط ہیں. سندھ میں ان کی حکومت کئی سالوں سے, اب میئر بھی ان کے پاس آپشن نہیں ہے, یا تو یہ کراچی کے مسائل اگر حل کر دیا تو پھر تو ان کو سیٹیں ملیں گی, اور اگر یہ کراچی کے مسائل کو حل نہیں کیا انہوں نے تو پھر تو بہت خطرناک ہے. دیکھیں اگر انہوں نے کراچی کے مسائل کو حل نہیں کیا نا, اور کوئی بھی پارٹی, اب آپشن بھی نہیں ہے نا سر, اور یہ شکایت بھی نہیں کر سکتے, یہ شکایت نہیں کر سکتے, جو کہ ایم کیو ایم تو شکایت کر دی تھی کہ ہمیں اختیارات نہیں ہے. اب دیکھیں کراچی کو ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز بھی ان میں بھی ہے, اور صوبہ مین جو ایشو جھگڑا ہوتا تھا, جو وسیم اختر کہتے تھے کہ صوبہ ہمیں نہیں دیتا ہے. اب یہ جو میئر بنے ہیں, صوبہ بھی آپ کا, تو اب میرے خیال سے کراچی کا 80% سے زیادہ ریونیو بھی آپ کے پاس, 65% اوپر, تو پیسہ بھی آپ کے پاس, اختیار بھی اگر اب نہیں کر سکے تو میں کہوں گا دیٹ وڈ بی اے ڈیزاسٹر فار کراچی, فار پیپلز پارٹی. پلس آپ یہ دیکھیں پھر جو ہے نا, یہ لاسٹ آپشن ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے, یہ کامیابی جو ہے وہ ہے, کیا کہتے ہیں, کانٹوں کی سیج ہے. اور اگر نہیں ہوا تو پھر پیپلز پارٹی کا لوگ جو بددل ہوئیں گے, اس میں پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹسل دوسرا آئے گا نا, پھر وہ زیادہ ڈینجرس آئے گا. لیکن بہرحال یہ آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ جی اب پیپلز پارٹی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے کراچی کی مسائل کو حل کرنے کے لیے. پیسہ آپ کے پاس, اختیارات آپ کے پاس, طاقت آپ کے پاس, آپ کا فوکل پرسن آپ ہی. اگر آپ نے کراچی کو ڈیولپ کیا تو یہ کہا جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے ڈیولپ کیا. ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی کے لیے بڑا کام کیا تھا, ان کی بڑی مجھے سر یہ بتائیں, عمران خان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آنے والے 5 سال میں تو میں کہوں گا کچھ بھی نہیں آنے والے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے سر؟ دیکھیں اب اس کے بعد جیسے آپ نے کہا نا 85 سال کی عمر میں بھی لوگ سیاست کرتے ہیں. خان صاحب اب وہ میں دیکھیں نا وہ وقت میں نہیں بتا, مگر یہ جو اس وقت جو فورکاسٹ ہے یہ 5 سال 5 سال خان صاحب اس میں دیکھیں, لیکن اب تو نااہلیت بھی ہوگی تو 5 سال کے لیے ہوگی. 5 سال کے لیے ہوگی نا, تو اسی لیے میں نے 5 سال کہہ رہا ہوں. جب یہ 5 سال کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا ویسے 5 سال تک جو میں دیکھ رہا ہوں نہیں ہے, اور میں کیا دیکھ رہا ہوں, میرے خیال سے دنیا دیکھ رہی ہے, آپ جس سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا. دیکھیں یہ ایک نارمل سا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کیونکہ ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ, تو یو کی ناٹ ون. سر یہ دنیا اگینسٹ ہوگی, یہ سب کے سب ہو گئے. اب تو دیکھیں دنیا میں بھی لوگ, میں بتا رہا ہوں نا, میں نام نہیں لوں گا, میری ایک امریکنز کے بڑے عہدیدار سے بات ہوا, اچھا ٹھیک ہے نا, بڑے اچھے عہدے پہ, اور میٹنگ ہوئی, بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ایک بات پتا, کہنے لگے جی آپ کے ہاں جو ہے وہ ہیومن رائٹ. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا ایک بات بتائیں, اگر کوئی آدمی وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کہنے لگے ہم گولی مار دیتے ہیں. تو پھر ہم نے تو گولی ابھی تک نہیں ماری ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا ہم تو گولی مار دیتے ہیں. بتائیے. اور میں مطلب بہت اچھے پوزیشن کا آدمی جو, تو کہنے لگے ہم تو گولی مار دیتے ہیں. تو میں نے کہا اگر ہم نے تو ادھر گولی نہیں ماری, تو پھر انہوں نے خود کہا, کہنے لگے نہیں یہ آپ بات تو آپ نے صحیح کی. میں نے کہا آپ پاکستان کے لیے ہیومن رائٹس کہتے ہیں, اور اپنے لیے ہیومن رائٹس نہیں کہتے ہیں. تو ان کے پاس جواب نہیں تھا, ہنس کے انہوں نے ٹال دیا, کہنے لگے بات تو تم صحیح کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کے وہاں پہ جائے, پینٹاگون پہ کوئی جانے کی کوشش کرے, وائٹ ہاؤس میں جانے کی, میں نے کہا پینٹاگون تو دور کی بات, وائٹ ہاؤس میں جانے کے لیے آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم گولی مار دیں گے. تو یہاں آپ اپنے جو ایک صدر کو سزا کتنے سال کی دینے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ اگر کوئی چیز مانا انہوں نے سر. ہاں بالکل مانا. اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی عمران خان نااہل ہوتے ہیں, پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس جاتی ہے, تو کیا یہ کچھ اٹھا سکیں گے, پارٹی کو رکھ سکیں گے, یا ایک منیمم لیول پر ایک سپورٹیو پارٹی کے طور پہ کام آئی؟ میرا کہنا یہ ہوگا ایک سپورٹیو پارٹی ہوگی, پارٹی کی ایک پوزیشن ہوگی,
اور دیکھیں پارٹیز کوئی ایک انڈیویجول کی ہونی نہیں چاہیے اور پارٹیز کو چلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول نے قربانی نہیں دی ہے, پارٹیز بنانے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سنگل آدمی نے بنائی, وہ تو یہ جو بھی سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے. بہت بڑی سے لوگ خدمات ہے, بڑے خدمات ہے. سر اگر فرض کیجئے اب جب تک کوئی پارٹی آپ جوائن نہیں کرتے ہیں, فرض کیجئے یہ فیصلہ آ جائے کہ شاہ احمد قریشی صاحب چیئرمین ہو گئے اور عمران خان نے پارٹی چھوڑ دی یا نائل ہو گئے, تو پھر آپ کا رجحان اپنے پی ٹی آئی کی طرف ہوگا یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیے میں جس پوزیشن پہ آج پہنچ گیا ہوں نا, میرا جانا مجھے زیب نہیں دیتا, تو اسی لیے میں نہیں جاؤں گا. بھلے وہ حکومت میں بھی آ جائیں, پھر آدمی کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ میں نے خود. اچھا سر یہ بتائیں ان ملٹیپل لوٹوں کا کیا مستقبل ہونا چاہیے جو ہر جماعت میں جاتے ہیں؟ 5 جماعتیں وقت کے ساتھ چینج کرتے ہیں. نام لینا چاہوں تو میں لے لوں. نہیں نام نہیں لینا. دیکھیں میں بتاؤں, یہ وہی ہے جس کو کہتے ہیں نا, یہ کیا پارٹی کی کریڈیبلٹی رہے گی یہ پاکستان استحکام پارٹی جس کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں, جس میں ملٹیپل لوٹے شامل ہو گئے؟ دیکھیں میں بتاؤں, یہ ایک کچھ چیزیں ہو گئی یہ ٹریڈیشنل. دیکھیں نا یہاں بہت سے لوگ آپ دیکھیں نا ٹریڈیشنلی, جیسے وہ کہتے ہیں نا, ہوتے رہتے ہیں. سر یہ ٹریڈیشنلی نہیں ہے, یہ مفادات ہے سر. اب آپ دیکھیں پرویز مشرف کے ساتھ, تو زرداری کے ساتھ, تو پی ایم ایل کیو کے ساتھ, تو عمران خان کے ساتھ, تو استحکام پارٹی کے ساتھ, جب اور یہ وہ لوگ تھے سر جو جس پارٹی میں رہتے ہیں اس پارٹی کے کو اوپر ایسے بلی چڑھا دیتے ہیں اس کو, اور پھر جب وہ بلی چڑھتی ہے بیچاری پارٹی تو سب سے پہلے ٹائٹینک سے چھلانگ مارنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. ہاں ایسے یہ تو مفاد پرست لوگ ہیں نا سر. بدقسمتی سے ہمارے یہاں نظام کو چینج کرنا پڑے گا. ہے سر نظام کو جو ہے نا, نظام تو سر پاکستان کی سطح آج بھی کون سی جماعت ایسی ہے مجھے بتائیے. ابھی دیکھیں نا اتحادیوں کا کیا ہے, یہ اتحادی نا عمران خان سامنے تھے, سب مل گئے, عمران خان فارغ, اب یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو یہاں تو سر مفادات کی جنگ ہے. دیکھیں جمہوریت یہاں کہاں ہے, انصاف یہاں کہاں ہے, یا آپ کہہ لینا چاہیے کہ میرٹ یہاں کہاں ہے, قانون یہاں کہاں ہے سر؟ کسی بھی جگہ دیکھیں ورلڈ جو ہے نا, پوری دنیا کہتی ہے جمہوریت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں کہوں گا کہ پاکستان, میرا یہ ذاتی رائے ہے, کو ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے. سخت. عمران خان بن تو رہے تھے ڈکٹیٹر سر, دیکھیں پھر آپ نے چھوڑ دیا سر ان کا ساتھ, اتنا اپناک ڈکٹیٹر آیا تھا وہ. کیونکہ ہونا یہ چاہیے ایک ڈکٹیٹرشپ آئے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے, میں نے ایوب خان کا دور دیکھا, صدارتی نظام ہو اور ون مین شو, اور عوام سے الیکٹ ہو سنگل پرسن, اور وہ چلائے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں وہ کمزور نہیں ہوتا. ادھر تو اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, وہ سب کو خوش کرنا ہے. جب وہ جیت کے آئے گا, ون مین شو ہوگا, وہ پھر اس کو چلائے. سر تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا پروگرام کے اختتام پہ کہ آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا, اور انتظار کروں گا کہ آپ کس سیاسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.